بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نیوز چینل پر بجلیاں گر گئی ہیں۔ یہ بجلیاں کیوں گری ہیں؟ پھول لکھنے پر یہ بجلیاں گری ہیں، اور کسی نے پھول کہا تھا لیکن پھول نہیں، یہ پھول FOOL جج صاحبان کو پھول لکھا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کا مقدمہ، سائفر کیس اب کہاں چلے گا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل کو دھمکی آمیز کال۔ اس کے بعد ان کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو گزشتہ کچھ دنوں سے خبروں میں ہیں، اور ان کے خبروں میں رہنے کی وجہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب کو ٹیلی ویژن پر جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں تھپڑ مارنا اور اس کے بعد کی جو پیش رفت ہے وہ ہے۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے آج انہیں کہا کہ صاحب آپ دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں مروت صاحب کو، جس پر مروت صاحب نے کہا دیکھیں جو بھی کرنا ہے تھوڑا جلدی کر لیں، کیونکہ میں نے بیرون ملک جانا ہے۔ اور اس پر عفنان اللہ صاحب کے وکیل نے تیاری کا وقت مانگ لیا ہے۔ یہ ماجرا کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سیاست اور PK۔ آپ دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں۔ جج طاہر عباس سپرا کا شیر افضل سے مکالمہ، سینیٹر عفنان اللہ کے وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا، اور شیر افضل مروت کی ضمانت میں 6 اکتوبر تک توسیع ہو گئی ہے۔ دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ جو کیس چل رہا ہے سائفر، وہ اب اوپن کورٹ میں چلے گا۔ اب اس کے جو دلائل ہیں، اس کی جو وکالت ہے، وہ سب کچھ سب کی نظروں کے سامنے، یعنی کہ اوپن کورٹ میں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ہوگا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وکیل نے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ صاحب یہ جو چیز ہے وہ ان کیمرہ چلنی چاہیے، تو وہ ان کیمرہ بھی چلے گی۔ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان سے متعلق ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ ایک ریٹ پٹیشن کے ذریعے میں نے ایک جیل میں سائفر کیس کی کارروائی کو چیلنج کیا۔ جج ابوالحسنات کی بطور جج نامزد، عدالت کی تقرری کا نوٹیفیکیشن، 3 وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن، حتمی دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 دن پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب بھی ہم حکم کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عدلیہ استغاثہ کے مقدمے میں سپر سونک رفتار دکھا رہی ہے، لیکن ہماری درخواستوں کو نمٹانے میں انتہائی سست ہے۔ ہم ایک بار پھر ناانصافی کا شکار ہیں، یہ کہنا ہے شیر افضل خان مروت صاحب کا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور ایکٹ کی کارروائی چل رہی تھی، اور اس کو آن ایئر دکھایا جا رہا تھا، نشر کیا جا رہا تھا، تمام تر لوگوں کی، تمام تر پاکستانیوں کی نظریں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دیگر جو بھی نیوز چینلز تھے وہاں تھی۔ تو سب نے یہ دیکھا کہ ایک ٹکر چل رہا ہے، جس ٹکر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کی سماعت جاری، یہ وائٹ ٹکر میں آپ نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ جو ریڈ ٹکر ہے، اس میں کیا لکھا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے؟ وہ لکھا تھا کہ وکلاء کی جانب سے فول کورٹ کے سامنے دلائل کا سلسلہ جاری۔ تو یہ بار بار چلتا رہا۔ کتنی بار چلا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 سے 6 منٹ تک اس ٹکر پر جوں کا توں چلتا رہا، اور 28 بار، جی ہاں 28 بار یہ ریپیٹ ہو کے ایسے ہی چلا ہے۔ اسے آپ بد انتظامی کہیں، اسے غفلت کہیں، اسے تکنیکی خرابی کہیں، یا اسے جو بھی نام دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ان شفٹ کے ملازمین پر، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہوا کیا ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو مدعا ہے، جو مقدمہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو، جو سائفر کیس ہے وہ کہاں چلے گا۔ سائفر کیس سب کو پتہ ہے
کہ جہاں چلے گا وہ اوپن کورٹ میں ہوگا، اور اب اوپن کورٹ کی جو پروسیڈنگس ہیں ان کو بھی رپورٹ کیا جائے گا۔ دوسرا، وکیل شیر افضل مروت صاحب کو ان کو ایک دھمکی آمیز کال آئی۔ دھمکی آمیز کال کے بعد یہ جیسے ہی سینیٹر عفنان اللہ صاحب کا معاملہ چلتا رہا اور ان کو کال آئی، کال آنے کے بعد انہوں نے آج بالآخر مارگلہ کے پولیس والوں کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عفنان اللہ صاحب کے مرحلے کے بعد ایک اور بات جس کے لیے رجوع کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک دھمکی آمیز کال آئی، جس کے بعد اب وہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس کا فیصلہ کرے اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیا شیر افضل مروت صاحب کو، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا یا نہیں؟ وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر رہنما جو عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کو آئے روز یا تو دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور یا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے، مقدمے بازی کی جاتی ہے، جھوٹے کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، اور اب تک آپ دیکھیں کہ محمد علی درانی صاحب جو کہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی ڈیل ہوگی، وہ بھی ڈیل ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب خود یہ چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کے مضبوط ہونے میں انہوں نے کبھی اگر کسی نے انتشار کی سیاست پھیلائی ہے تو عمران خان صاحب بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہے، اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں محمد علی درانی صاحب نے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہے، میاں صاحب تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ انتقام لیں، میاں صاحب تو انتقام کی سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ میاں صاحب اگر جو ماضی کی مثالیں دے رہے تھے نا کہ احتساب ہوگا، وہ انہوں نے ماضی کے لیے کہا تھا، جس پر درانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ اگر آپ یہ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں نا تو پھر آپ ماضی کے لیڈر بن جائیں گے، آپ نیلسن منڈیلا بنیں۔ میاں صاحب کو کہا کہ آپ نیلسن منڈیلا کی طرح بنیں اور درگزر کرنا سیکھیں، بڑا ظرف رکھنا سیکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اب میاں صاحب کیا واقعی نیلسن منڈیلا ہیں؟ اور جب وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے، جس کا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہر ورکر نے، ہر سیاسی کارکن نے، بلکہ ہر سیاسی رہنما نے، اگر کہوں تو درست ہوگا، تو انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میاں صاحب جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، اور میاں صاحب کے آنے سے پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے کہ نون لیگ جس بوکھلاہٹ کا شکار رہی ہے، ایک کے بعد ایک بوکھلاہٹ۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کا بیٹا 21 اکتوبر کو، جی ہاں، قوم کا بیٹا 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی یا گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے؟ بہرحال پھولوں سے پھول پر آتے ہیں، تو پھول پر آنے کے بعد ہوا یہ کہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی نیوز چینل کے خلاف اور ان کے ملازمین کے خلاف، یہ غفلت برتنے کی کارروائی ہے، وہ کی گئی ہے۔ اس شفٹ میں جو شامل 4 ملازمین ہیں، 4 ملازمین جن کی وجہ سے 28 بار پاکستان کے ججز کے حوالے سے پھول لکھا گیا اور وہ نشر ہوا 28 بار 5 سے 6 منٹ ان 4 ملازمین کی وجہ سے ہوا، تو ان 4 ملازمین کو برطرف تو نہیں لیکن معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم ترین خبر ہے کہ معطل کرنے کے بعد کیا اب ان کو برطرف یا نوکری سے بھی برخاست کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے جس کا جواب میں آپ پر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمام تر دیکھنے والوں پر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ بد انتظامی، یہ غفلت، یہ نااہلی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی ایک صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے۔
اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔